السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کیا حال ہے؟ آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 81 سے پڑھیں گے ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربی العلی العظیم سبحان ربی العلی العظیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ آج ہم سورۃ الاعراف آیت نمبر 81 سے پڑھیں گے۔ وَلُوطًا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ آتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ۔ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ یطہرون۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے لوط کو بھی رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ذرا آپ وہ وقت یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے اقوام عالم میں کسی ایک فرد نے بھی نہیں کیا۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ تم ہر کام سے حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے اور کچھ نہ تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے لوط کو اور ان کے تمام اہل بیت کو نجات دی، سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ پیچھے رہ گئی۔ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں کہ مجرمین کا انجام کیسا ہوا۔ آپ کو یعنی قرآنی یا جب میں پڑھی تھی آپ کو تب بھی پتہ چل گیا ہونا ہے کہ ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں پچھلی آیات میں قوم عاد کا کیا حال ہوا، قوم سمود قوم عاد کا کیا حال ہوا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تیز آندھیاں چلائیں 6 دن اور 6 راتیں، اور قوم عاد پر پھر زلزلہ کا عذاب آیا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی۔ اس میں ہم یعنی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجا۔ تو وہ کیا کرتے تھے، یہ جو میں بات تو آپ کو بتانے لگی ہوں، یہ ذرا آپ ہائی لائٹ کیجئے گا کہ قرآن کو نازل ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، اور یہ جو قرآن میں بات لکھی ہوئی ہے یہ آج ہو رہی ہے۔ کون سی بات آج ہو رہی ہے؟ دوبارہ میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ تم ہر کام میں حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ آج کیا کچھ ہو رہا ہے؟ مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ وہ کام ہو رہے ہیں نا۔ پھر اللہ کا عذاب، یعنی میں کہتی ہوں مجھے لکھ کر دیں کہ اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے۔ پہلی قومیں بھی ایسے کرتی تھیں اور اب بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم خود دعوت دے رہے ہیں کہ عذاب آئے۔ قرآن میں یہ بات لکھ لیں، اس کو ہائی لائٹ کریں۔ میرا تو دل کر رہا ہے یہ جو آیت ہے اس کو چھپا کر ہر چوک میں لٹکا دوں،
کہ یہ جو ایسے لوگ جو مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں، عورتیں عورتوں سے شادیاں کر رہے ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ ان پر پتھروں کی برسات ہوئی، پتھروں کی۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ سے نہ بڑھو، جو ایک مقررہ حدود ہیں اس سے آگے تجاوز نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ ہر بات اللہ کھول کھول کر کیا قرآن پاک میں بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو جو لوگ اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ کس چیز کے حقدار ہیں؟ تیز آندیاں چلیں، زلزلے آئیں، پتھروں کی بارش ہو۔ ابھی آپ اور آگے پڑھتے جائیے گا کہ پچھلی قومیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہیں، جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، جبکہ وہ کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، تو پھر اللہ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں پر کیسے عذاب آ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں آج کل کیا ہو رہا ہے؟ یقین کریں میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں جو اپنی بھڑاس نکالوں۔ بس میں اینڈ میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں، بس ہم ہدایت کے طلبگار ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو آج قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، یہ آج سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اے رسول، ہم نے لوط کو ان کی قوم کی طرف جب رسول بنا کر بھیجا کہ آپ ذرا ان سے دریافت کریں کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم، کیا تم ایسی بے حیائی کے کام کر رہے ہو ہیں جو کوئی کبھی اقوام عالم میں کسی نے نہیں کیا ہیں، تو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں نا، ملامت کر رہے ہیں، انہیں اس بستی سے نکالو، یہ بڑے پاک باز بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کا ذکر سورۃ شعراء میں بھی آئے گا، آیت نمبر 125 اور 26 میں بھی ہم اس کا ذکر پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں یہ لوگ بڑے پاک باز باندھ رہے ہیں، چلو انہیں نکالو باہر۔ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کی تھی، بیوی نبی کی ہے، اور کام کون سے ہیں؟ بیوی کس کی ہے؟ نبی کی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا تو باپ جو ہے وہ نبی ہے، تو بیٹا دیکھیں آگے سے نافرمان۔ حضرت لوط علیہ السلام ہے، ان کی بیوی ہے، شوہر جو ہے وہ نبی ہے، تو بیوی دیکھیں نافرمان۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی کسی کا کیا لگتا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اللہ کو، کہ کوئی کسی کا کیا لگتا ہے، کس کی بیوی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا چاچا ہے۔ جیسے یہ لوط علیہ السلام کی بیوی نافرمان تھی، فرعون کی بیوی جو تھی آسیہ، اس کا شوہر کیسا تھا؟ اس کا شوہر فرعون کا، اس کا میرا نہیں خیال کہ مجھے فرعون پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھا ہے کہ وہ فرعون کیا تھا، تو اس کی بیوی دیکھیں پاک باز۔ یہ شوہر دیکھیں نبی ہے، اور بیوی دیکھیں، وہ بیوی دیکھیں پاک باز حضرت آسیہ، اور وہ دیکھیں، اور یہ نبی ہے اور اس کی بیوی دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی ہیں۔ تو پھر وہ کیا ہوا ہے؟ ان کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ ان کے ساتھ یعنی کہ وہ عذاب میں گرفتار ہوئی۔ اس کا ذکر آگے ہم نا سورۃ راف میں بھی پڑھیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر بڑے غفور الرحیم ہے، یعنی وہ کہتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں، تو جو بندہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے تو پھر وہ تیار رہے عذاب کے لیے۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے خواہش پوری کرنا، یہ آج کل ہمارے یہاں رواج پا نہیں گیا، یہ ہم لوگ سن نہیں رہے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ زلزلے آئیں، کیوں نہ آندیاں برسیں، پتھر برسیں، پتھروں کی بارش اور آندیاں چلیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔
ٹھیک ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَاتٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدین میں سے ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا رسول بنا کر. چلیں پھر آگے مدین کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ شعیب کو رسول بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میں اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے میری رسالت کی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، لہٰذا ایمان لاؤ، ناپ تول کو پورا کیا کرو، لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیزیں کم نہ تول کے دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچایا کرو. اگر تم ایماندار ہو یہ باتیں تمہارے حق میں بہت بہتر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر راہگیر پر تم اس لیے نہ بیٹھا کرو کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں انہیں ڈراؤ اور انہیں دھمکیاں دو اور انہیں اللہ کے راستے سے روکو. اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرنے کی فکر میں لگے رہو. اے ایمان والوں کو یعنی کہ نہ ورگ لاؤ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا. ایمان لے آؤ اور خسارے سے باز آ جاؤ اور دیکھ لو فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہے. اگر تم میں سے ایک جماعت اس چیز پر ایمان لے آتی ہے جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں اور ایک جماعت ایمان نہیں لاتی ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ان کی قوم کے جو سرداروں نے کہا ہے اے شعیب یا تم ہماری مذہب میں آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ایمان والوں کو ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے. تو شعیب نے کہا کیا ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں خواہ ہم اس سے بیزار ہی کیوں نہ ہوں؟ اگر اس کے بعد اللہ نے ہمیں تمہارے مذہب سے نجات دی ہم پھر تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں گے. اس کے معنی تو یہ ہوں گے کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ہم سے تو یہ نہیں ہو سکے گا، ہم تمہارے مذہب کی طرف نہیں آئیں گے. مگر ہاں یعنی اللہ کی یہی مرضی ہو تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ہمارے رب کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہم نے اسی پر بھروسہ کیا ہے. پھر انہوں نے اسی طرح دعا کی اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. شعیب کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اپنی قوم سے کہا اے لوگو اگر تم نے شعیب کی پیروی نہیں کی تو تم بڑا نقصان اٹھاؤ گے. الغرض ایک زلزلے نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا. جب صبح ہی تو وہ سب اپنے گھروں میں زمین پر گرے پڑے تھے. جن لوگوں نے یعنی کہ شعیب علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلایا وہ اپنے گھروں میں اس طرح نیست و نبود کر دیے گئے تھے گویا وہ کبھی ان میں سے تھے ہی نہیں. بے شک جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ بڑے نقصان میں ہو گئے. شعیب ان کے پاس سے چلے آئے، البتہ ان سے اس طرح خطاب کیا میری قوم میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے اور ہر طرح سے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم کفر میں پڑے رہے، تو اب میں کافر لوگوں کی تباہی اور بربادی پر کیوں افسوس کروں. ٹھیک ہے. ہم قوموں کی بربادی کے متعلق پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. قوموں کی بربادی کے طرف پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا قصے پڑھ رہے ہیں کہ کیسے قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا اور ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کر گئے. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، قوم عاد کے بارے میں پڑھا کہ ان کی طرف سمود بھیجے گئے ہیں. قوم عاد کی طرف ہم نے قوم عاد کا پڑھا. پھر یہ ابھی ہم نے مثلا یہ پڑھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے انہوں نے کہا کہ اپنے ناپ تول میں کمی نہ کرنا. یعنی وہ یہ بات لوگوں کو سمجھانے آئے کہ جب کسی کو چیز تول کر دو تو پوری تول کر دو.
ایمانداری سے رہو. تو پھر انہوں نے بھی آگے سے جیسے پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی باتوں کو جھٹلایا، ایسے انہوں نے بھی ایسے کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، جب مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے جب اپنی کہا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم ہمارے مثلا جیسے ہم کر رہے ہیں ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہوتے تو ہم کیا کریں گے، تمہیں اپنی بستی سے واپس لٹا دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی دلیلیں ہیں، کھلے معجزات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی ہے، سب کچھ. یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے تو تم اللہ کی بات مانو. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جس دلیل کی طرف اشارہ کیا وہ ایک جگہ اور بھی ہم سورۃ ہود میں بھی ہم ان کا ذکر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بھی ان باتوں کا ذکر کیا، اور مثلا صورتوں میں آیات کی شکل میں بھی باتوں کا ذکر کیا، اور اس کے نام پر یعنی ہم سورۃ ہود میں بھی پڑھیں گے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی واعظ و نصیحت جو ہے وہ جاری رکھی، لوگوں کو بار بار سمجھایا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے تھوڑے ہی تھے جو ایمان لائے. تو حضرت شعیب علیہ السلام تو بار بار کہتے تھے کہ جس شریعت کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے وہ تم مانو، لیکن تھوڑی ہی جماعت تھی جو مثلا ایمان لائی، جنہوں نے صبر کیا. ٹھیک ہے، تو جیسے پچھلے جو رسول بھیجے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا چلا آ رہا تھا وہ قومیں اب بھی ایسے ہی کر رہی تھی. تو میرا دل کر رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر و جمیل تھوڑا سا کرتی جاؤں یہاں. حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. ٹھیک ہے، تو انہیں حضرت مدین یہ جو تھے حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کو صحابہ جو تھے انہیں جنگل والے بھی کہتے تھے. ہم اس کا ذکر سورۃ شعراء میں پڑھیں گے. تو جب حضرت شعیب نے کہا کہ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، یعنی کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کرو. یعنی وہ بھی وہی پیغام لے کر آئے جو دوسرے رسول اس سے پہلے بھی لے کر آئے تھے. تو انہوں نے کہا یعنی کہ واضح معجزات ہیں، دلیلیں ہیں، تو تم امن و امان میں آ جاؤ، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. تو بار بار حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو یہی سمجھاتے رہے کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہ جو ناپ تول میں ہے اس میں کمی نہ کرو، ورنہ تم بھی، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں منع کر رہا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ورنہ تم عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. جس طرح قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح نے یعنی اپنے نبیوں کی مخالفت کی تھی نا، تو تباہی بربادی کا سبب بنے. تو قوم لوط کا انجام بھی تم دیکھ چکے ہو. تباہ شدہ بستیاں جو ہیں ان کے کھنڈرات جو بن گئے ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اور اپنے رب سے معافی مانگو، اور اپنے گناہوں کی توبہ جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرو. ٹھیک ہے، یہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین. ٹھیک ہے، ان کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. ٹھیک ہے، تو پھر اگر وہ جو لوگ مان گئے وہ بچ گئے، وہ امان میں آ گئے، وہ امن میں آ گئے، انہیں کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اور جن لوگوں نے جھٹلایا پھر ان کے ساتھ مختلف قسم کے عذاب آئے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس لیے میری دعا ہے کہ صرف اللہ اور اللہ کی صرف اللہ کی ہی عبادت کریں. صرف اللہ کی عبادت کریں. یہ جو ناپ تول میں کمی ہے نا، یہ ہم اس کا ذکر آگے سورۃ مطففین میں بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کہ ناپ تول میں کمی نہ کریں اور زمین میں فساد نہ پھیلانا. وما ارسلنا من قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئات الحسنۃ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا ضراء وسراء فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. اور ہم نے جب کبھی
کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا تو ہم اس بستی کے رہنے والے کافروں کو لوگوں کی سختی اور تنگی میں گرفتار کرتے رہے تاکہ وہ سرکشی چھوڑ دیں اور عاجزی اختیار کریں اور ایمان لے آئیں، لیکن جب وہ باز نہ آئے تو پھر ہم نے ان کو یعنی کہ ہم نے ان کو مصائب کو خوشحالی میں بدل کر دیا، یہاں تک کہ وہ مالوں اور اولاد کے لحاظ سے بہت زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے سختیاں اور خوشحالیاں تو ہمارے آباء و اجداد کو بھی پہنچتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ تکلیفیں جو ہم کو پہنچتی ہیں ان کا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، الغرض ہم نے ان کو ناگہانی طور پر پکڑ لیا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اب آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، پھر اللہ سمجھا رہے ہیں، میں کہتی ہوں اس سے بڑا غفور الرحیم ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نبی بھیجتے ہیں نا انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں راہ راست پر لانے کے لیے، تو جب یہ نہیں آتے راہ راست پر، ان پر سختیاں بھی کی ہیں، یعنی سختی میں گرفتار بھی کیا ہے، یعنی عذابات کی صورت میں، کہ ہو سکتا ہے پھر یہ ایمان لے آئے۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ہم نے انہیں مال و دولت دی تو ہم نے انہیں مہلت دی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے انہیں مہلت دی ہے کہ یہ لو بھئی مہلت دی ہے، تو وہ اس مہلت کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سختیاں تمہارے باپ داد پر بھی آتی تھیں، تو یہ وہ جو سزا ہے یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، خوشحالی اور سزائیں تو آتی رہتی ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا الٹ کیا اس سے، یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تھی، کیا لفظ استعمال کروں بتائیں آپ، کہ جو اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے انسان کو، اس میں انسان کو واپس لوٹ آنا چاہیے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو مصیبتیں اور سزائیں پہلے آتی رہی ہیں وہ تو ہمارے والدات پر بھی تھیں۔ اس کا سزا سے کوئی تعلق نہیں، دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان کو ناگہانی طور پر پکڑا اور انہیں خبر بھی نہیں تھی، چل بھائی آ جا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے مہلت دیا ہے بجائے اس کے کہ وہ عاجزی کرتے، گڑ گڑاتے، معافیاں مانگتے اور ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے تکلیفیں دور کر کے انہیں خوشحالی دی کہ ہو سکتا ہے پھر یہ واپس آ جائیں، انہیں مال بھی دیا، انہیں اولاد بھی دی، انہیں مصیبتوں سے نکالا، انہیں راحت بڑی زندگی دی، تو وہ کیا کہتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ وہ کہتے ہیں جو عمل ہم پہلے کر چکے تھے، یعنی یہ جو خوشحالی ہے یہ محض اس کی، وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ پہلے بھی ہوتا رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی مہلت ہے اس سے بجائے کہ وہ معافیاں مانگتے، عاجزی کرتے، انہوں نے کہا نہیں، وہ اور خوب مستیاں کرنے لگ گئے۔ تو پھر اللہ نے اچانک انہیں پکڑا تو پھر انہیں خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا اب عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ عذاب الہی سے پہلے کافروں کو جو مہلت دی جاتی تھی نا، اس کا ذکر ان باتوں کا ذکر ہم آگے بھی صورتوں میں پڑھیں گے، سورۃ حج میں، سورۃ اور بھی یعنی اس کا ذکر مجھے یاد ہے ہم پیچھے پڑھے ہیں، سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، 178 آئے تھی کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم انہیں ڈھیل دے رہے ہیں، ڈھیل ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ یعنی کہ ڈھیل اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ وہ یعنی عاجزی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ جو ڈھیل انہیں ملی ہوئی ہے وہ اور گناہ کر رہے ہیں اور ذلیل و خوار ہونے والے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ جو گزری ہوئی آیات ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، ان کی قوم کو انبیاء نے جھٹلایا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یہ کسی اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے یعنی کہ یہ اس وقت نازل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ وہ جو باتیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، سکھائی ہیں، ہم ان پر عمل کریں، ٹھیک ہے، اور جنت کے حقدار ٹھہریں۔ مختصراً میں یہی بات اپنی ختم کرتی ہوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا لی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پلیز آپ ان ویڈیو کو ضرور سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، اور سنیں اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھیں۔ میری آپ سے یہی دعا ہے کہ ریکویسٹ ہے میری آپ سے، بلکہ کہ آپ میری ان ویڈیو کو ضرور سنیں، دوسروں کو بھی سنوائیں، اور قرآن پاک ترجمے سے خود پڑھیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملنے کا یقین ہے، اور آئیں میرے ساتھ مل کر دعا کریں، یا اللہ اگر ہم کہیں بھٹکے بھولے ہو گئے ہیں
تو ہمارے گناہوں پر ہماری گرفت نہ فرمانا، ہمیں سیدھا راستہ دکھانا اور اس پر چلانا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہم نے 91 تک پڑھ لی ہے، آگے انشاءاللہ پھر